بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت اس مجلس میں جیسا کہ مجھے بتایا گیا حضرات علماء کرام بھی ہیں اور کچھ دوسرے احباب ہیں جو عام طور پر بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام سے علیحدہ گفتگو کا موقع مل جائے۔ علماء سے گفتگو جو ہے اس کے موضوعات تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے، لیکن اس وقت مشترک مجلس ہے تو اسی میں صحیح کچھ بات کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ہر انسان کو، لیکن انسانوں میں جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ الگ ہو گئے، تو براہ راست معاملہ ان سے ہے جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو اچھا بندہ، اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہتا ہے، وہ زندگی اس طرح گزارے کہ جان بوجھ کر اپنے ارادے سے اللہ کا بھی کوئی حق ضائع نہ کرے، بندوں کا بھی حق ضائع نہ کرے۔ جو بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے بندوں سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ متقی بن کر زندگی گزاریں، تقوی کی زندگی گزاریں۔ اور تقوی کا خلاصہ پہلی یہ بات ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اللہ کا یا بندوں کا حق ضائع نہ کرے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں تو جس کے حق میں ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے حق میں ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لے، بندوں کے حق میں ہوئی ہو تو بندوں سے معاملہ صاف کر لے۔ یہ خلاصہ ہے اس زندگی کا جو جنت تک لے جانے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی خواہشات آڑے آتی ہیں۔ ایک آدمی پیسہ کمانے کا ایک موقع دیکھ رہا ہے، اس میں اچھا خاصا کما سکتا ہے، لیکن وہ پیسہ حلال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ
کا جو اچھا بندہ ہوگا، تقوی والا بندہ ہوگا، وہ اس حرام پیسے کو چھوڑ دے گا چاہے جتنا بڑا ہو، اور جو کمزور ہوگا اس معاملے میں وہ اللہ کے حکم کو بھول کر، آخرت کی پکڑ کو بھول کر وہ پیسہ حاصل کر لے گا، حلال و حرام کو نہیں دیکھے گا۔ ایسا دنیا میں بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنی شہوانی جو ایک خواہش ہے انسان کے اندر، وہ پوری کرنے کا موقع نظر آیا، اور ہے وہ ناجائز موقع، تو اللہ سے ڈرنے والا بندہ اس کو چھوڑ دے گا، اور جو کمزور بندہ ہوگا وہ اس میں پھنس جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو دنیا کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، مگر دوسرے کا حق دبا کر، اور وہ دبا سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، تو جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں اگرچہ طاقت رکھتا ہوں اس کو دبانے کی، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس کے اندر کمزوری ہوگی، یعنی اللہ کا خوف کم ہوگا، تو وہ اس بندے کو دبائے گا، اس کا حق دبائے گا، اور فکر نہیں کرے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا۔ تو یہ زندگی گزارنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جو نمونے پیش کیے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ تو سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے صحابہ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا پرتو ہے، وہی نمونہ ہے۔ اس کے بعد بھی امت کے اندر اللہ کے کچھ اچھے بندے اس طرح کے ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اسی طریقے کو اپنایا زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ اچھے بندے بن کر دنیا میں رہے اور پھر اللہ کے یہاں چلے گئے۔ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم بھی اس راہ پر آئیں، اور کیسے آئیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ راستہ تو وہی اچھا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے، جو تقوی کا راستہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دنیا میں، آپ سب اس میں شامل ہیں کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی حرام کماتا ہے اور بہت دنوں تک اس کا پیسہ نہیں چلتا، ایک آدمی سود کھاتا ہے اور زیادہ دنوں تک اس کی مالداری کی رونق باقی نہیں رہتی، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کتنے دن کر لیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد صحت بھی اس کی خراب ہوتی ہے اور روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے نمونے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر موقع پر برائی سے بچاتا ہے۔ ایک تابعی ہیں، چند مثالیں، سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعین میں، اولیاء میں ان کا شمار ہے۔ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی جگہ رکنے کا موقع ہوا، ایک آبادی کے قریب ان لوگوں نے خیمہ لگایا، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ گاؤں میں چلے گئے سامان لینے کے لیے، حضرت اکیلے رہ گئے۔ جب ان کے ساتھی واپس آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت زیادہ رو چکے ہیں اور اب بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں اکیلا رہ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی،
اور اس نے مجھے اکیلا پایا تو اس نے کچھ اشارہ کیا. میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو روٹی وغیرہ کچھ سامان کھانے کا رکھا تھا، میں نے وہ اٹھا کر اس کو دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا پھر کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا جو مرد سے عورت کو چاہیے وہ مجھے چاہیے. یعنی وہ بدکاری کی کھلی دعوت دے رہی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میرے دل پہ چوٹ لگی کہ میرے بارے میں شیطان اب بھی امید رکھتا ہے. یہ ہوئی ان کو تکلیف اصل. یعنی ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو تو یہ سوچنے لگے کہ بھئی دیکھیں کیا موقع ہے، اللہ بچائے ہم سب کو. لیکن وہ جو بڑے لوگ تھے ان کو یہ غم ہوا کہ شیطان اب بھی میرے بارے میں یہ امید رکھتا ہے کہ کسی طرح مجھے گناہ میں پھنسا دے. تو اس پر رونا آیا اور رونے لگے، بہت روئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رونے لگا تو اس کو شرم آئی اور وہ بھاگ گئی، چلی گئی. اللہ نے بچا لیا. یہ واقعہ ہو گیا. رات کو انہوں نے دیکھا ایک عجیب و غریب، حسین و جمیل، خوبصورت، مقدس، پاکیزہ، نورانی شخصیت کو خواب میں. پتہ چلا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی ایسی ہی آزمائش میں ڈالا تھا اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ اس سے نکل گئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو یہ آگے بڑھ کر ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا جو واقعہ ہے زلیخا کے ساتھ وہ بڑا عجیب ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام ابوا والی عورت کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. یعنی تمہارے ساتھ جو پیش آیا، میں تو اللہ کا پیغمبر تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی، تم ایک امتی ہو لیکن تم بھی اللہ کی توفیق سے بچ گئے. یہ چیز اگر ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، وہ ایک طالب علم کا ہے، دلی کا، سچا واقعہ ہے بالکل، مغلوں کے آخری زمانے کا. یعنی دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دلی علم کا مرکز تھا. وہاں پر مدرسے بھی تھے اور اساتذہ اپنے اپنے گھروں پر یا مسجدوں میں سبق بھی پڑھاتے تھے. ان سے پڑھنے والے قیام کا اپنا انتظام کر لیا کرتے تھے مسجدوں میں اور جہاں بھی ان کو موقع ملے. تو ایک طالب علم جو کہیں پڑھتا تھا اور اس نے مسجد میں خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی، وہ مؤذن تھا. رات کو جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ دروازہ بند کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتا تھا. ایک دن عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا، پڑھنے لگا. اچانک دروازہ کسی نے بجایا، دستک دی. یہ گیا تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت لڑکی، اور وہ جلدی سے اندر آ گئی اور اس نے اندر آ کر اندر سے مسجد کا دروازہ بند کر دیا. اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کون ہو تم اور یہاں مسجد میں کیوں آئی ہو اور تم نے اندر آ کے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ نکلو جلدی سے یہاں سے، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں. تو اس لڑکی نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آئی، مجبوری میں آئی ہوں. میں ایک جگہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں ملنے کے لیے گئی تھی، واپس آ رہی ہوں، لیکن یہ راستے میں جو چوراہا ہے وہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. میرا راستہ وہی ہے، میرا گھر آگے ہے. اب اگر میں وہاں سے گزروں گی تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو میں نے تلاش کیا کہ کہاں میں اپنی جان بچاؤں، تو مجھے مسجد نظر آ گئی، لہٰذا میں مسجد میں آ گئی ہوں. اب تم مجھے تھوڑا سا وقت یہاں گزارنے دو، جب جھگڑا ختم ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی. وہ مسجد متعین ہے، آج بھی معلوم ہے کہ فلاں مسجد کا واقعہ ہے. اب وہ لڑکا بیچارہ مجبور ہوا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے وہاں بیٹھ جاؤ تم. اپنی جو پڑھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھ کر وہ پڑھنے لگا.
وہ زمانہ بجلی کا نہیں تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، دیا جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، تو وہ چراغ جلا کر ہی پڑھ رہا تھا، اور وہ لڑکی دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل تنہائی، رات کا وقت، ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی مسلسل اس لڑکے پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ دیکھ رہی تھی کیا کرتا ہے، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ لیکن اس نے یہ دیکھا کہ میری طرف تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، مگر پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے ایک عجیب حرکت کرتا ہے۔ وہ کیا کہ چراغ کی جو لو ہے، یہ جو آگ ہے چراغ کی، وہ جل رہی ہے، کبھی کبھی وہ اپنی انگلی اس پر لاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے جلتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو جب جلتا ہے تو ہٹا لیتا ہے، پھر پڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد پھر وہیں لا کے رکھتا ہے، پھر جلتی ہے انگلی، پھر ہٹا لیتا ہے۔ یہ وہ حرکت عجیب و غریب قسم کی بار بار کر رہا ہے۔ وہ بیچاری بیٹھی ہوئی تعجب سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرا اور اندازہ یہ ہوا کہ باہر کا جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لڑکے نے بھی محسوس کیا کہ باہر جو جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی وہ اب بند ہو گئی ہیں، تو اس نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں امن تھا، سکون تھا۔ تو وہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ بھائی اب جاؤ، تمہارا راستہ خالی ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن تم سے مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ کام جو تم کر رہے تھے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اپنی انگلی کو بار بار کیوں جلاتے تھے؟ تو اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، میں اپنا کام کر رہا تھا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو بتانا پڑے گا ورنہ میں جاؤں گی نہیں۔ اب مجبور ہوا اور بتایا کہ بات یہ ہے کہ تم ادھر بیٹھی تھی، میں ادھر تھا، ہم دونوں اکیلے تھے مسجد کے اندر، کوئی دیکھنے والا دنیا کا آدمی نہیں تھا۔ میرے اوپر میرے نفس کا بہت دباؤ ہو رہا تھا، شیطان بھی مجھے اکسا رہا تھا، اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ موقع ملا ہے، تم بلا کر نہیں لائے، خود آئی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، شور بھی مچائے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، باہر خود شور ہو رہا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے گناہ کرنے کا۔ میرا نفس بار بار تقاضا کرتا تھا۔ جب زیادہ پریشانی ہوتی تھی تو میں انگلی کو چراغ پر لگاتا تھا، جلن ہوتی تھی تو ہٹاتا تھا، اور پھر میں اپنے نفس سے کہتا تھا کہ تیرے اندر دنیا کی اس چھوٹی سی آگ کی لو کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو جہنم میں جلنے کی ہمت کیسے کرتا ہے؟ تو ایسا کام کرنے کا ارادہ کیوں کر رہا ہے جس کی سزا جہنم ہے؟ تیرے اندر ہمت ہے کہ تو جہنم میں جل سکے؟ اس نے سن لیا اور وہ چلی گئی۔ اگلے دن اس کا باپ مسجد میں آیا، اور وہ باپ جو تھا وہ بڑا آدمی تھا، بڑے خاندان کا، مغل بادشاہوں کے خاندان سے اس کی رشتہ داری تھی۔ اس نے مسجد میں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں رات کو کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد کے مؤذن صاحب رہتے ہیں، اور وہ کہیں پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے آدمی کو مؤذن صاحب سے ملنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے؟ وہ تو بیچارہ مسافر آدمی، غریب الوطن، جانے کہاں کا رہنے والا ہوگا، آپ کی بیٹی کے لیے تو بڑے بڑے اچھے خاندانوں کے رشتے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، رشتے تو بہت ہیں، لیکن رات یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اسی وقت سے میری لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک پاک دامن آدمی دیکھا ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسی پاک دامنی نصیب فرما دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سوچیں ذرا، یہ جو چیز ہے کہ انسان کو
اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے اور دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر اللہ کا ڈر ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے رکنے پر، اور وہ باز آ رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہم سب ایسے بن جائیں کتنا اچھا معاشرہ ہو جائے گا، دنیا کتنی اچھی بن جائے گی، دنیا میں کتنے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اور صرف یہ ایک بدکاری اور شہوت ہی کی بات نہیں ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کی مصیبت یہی ہے کہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں، انسان کو اس کے اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور آخرت کا نقصان کر دیتی ہیں، انجام خراب ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بات، ذرا سی عزت مل جائے، ذرا سا پیسہ آ جائے، ذرا سی قابلیت آ جائے، ذرا سا کسی بڑے آدمی سے دنیا کے تعلق ہو جائے، ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ کتنی خراب بات ہے، گناہ کبیرہ ہے تکبر۔ ذرا سا موقع مل جائے دکھاوا آ جاتا ہے، ذرا اچھے اچھے کام، دین کے کام جو اخلاص سے کرنے کے ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہم کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سی کسی اللہ کے بندے کو نعمتیں مل جائیں اس کے بارے میں حسد شروع ہو جاتا ہے ہماری طبیعت میں۔ اللہ نے دیا ہے اور ہمیں اعتراض ہو رہا ہے۔ سوچیں ذرا کتنی خراب باتیں ہیں۔ ذرا سی کسی سے ہمارے بارے میں کچھ کوتاہی ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اس کا کینہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بارے میں بغض بیٹھ جاتا ہے، اب اس کی اچھی بات بھی ہمیں بری لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بیماریاں ہیں۔ ذرا سا دنیا کا مفاد حاصل کرنے کا موقع مل جائے، ہم حلال و حرام کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، پرانے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں جب سفر کے ذرائع نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایک شہر میں رہتے تھے اور وہ تاجر تھے، کاروباری تھے، اور ان کا کاروبار ایک دوسرے علاقے کے کسی شہر سے تھا جو لمبی مسافت تھی۔ تو سال میں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے وہ اس دوسرے شہر میں جا کر رہا کرتے تھے اپنے کاروبار کے لیے۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کاروبار کے لیے وہاں رہنا ہی پڑتا ہے، کچھ ضرورتیں بھی پیش آتی ہیں، اگر وہاں بھی ایک نکاح کر لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ وہاں انہوں نے کسی آدمی سے کہا، اور وہ کوئی صاحبہ تھیں، ان سے بات ہوئی کہ صاحب ہم اس طرح سال میں 2-3 مہینے یہاں رہتے ہیں، اگر اس طرح آپ تیار ہوں تو ہم نکاح چاہتے ہیں۔ وہ تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتایا۔ یہ عام طور سے ہوتا ہی ہے، پہلی بیوی سے اس چیز کو آدمی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو تو چھپانا آسان بھی تھا، دور تھا بالکل وہ علاقہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بیوی جو ہے شوہر کے لیے مصلح ہوتی ہے، شوہر کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے بیوی، چونکہ وہ کسی دباؤ کو یا کسی روب کو قبول نہیں کرتی۔ آپ چاہے کتنے بڑے علامہ صاحب ہوں، کتنے بڑے سیٹھ صاحب ہوں، کتنے بڑے مولانا صاحب ہوں، کتنے بڑے پیر صاحب ہوں، بیوی برابری کی سطح پر ہوتی ہے، اور وہ بے لاگ آپ کا جائزہ لیتی ہے اور بے لاگ تنقید کرتی ہے۔ اگر کوئی غلطی محسوس کرے تو صفائی سے کہتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو بیوی جو ہے اس کو شوہر کا انداز تو سب پہچاننا آتا ہے۔ ہمارے حضرت بولا کرتے ہیں کہ اس نے دیکھ لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی شریف عورت تھی، متقی عورت تھی۔ اس نے سوچا کہ میرے شوہر نے نکاح کر لیا اور دوسرے شہر میں وہاں جا کر رہتا ہی ہے 2-3 مہینے کے لیے، تو میرا نقصان تو کچھ ہے نہیں، اور اس کا حق ہے، جائز ہے، لہٰذا اس نے اپنے شوہر پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ مجھے پتہ چل گیا، تحقیق بھی کرا لی، تصدیق ہو گئی کہ نکاح کیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایسا شوہر جو کہیں 2-3 مہینے 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، نکاح کر لے گا تو فضیحہ ہو جائے گا، اور یوں کچھ بھی کرتا پھرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہو رہا ہے نا؟
جس معاشرے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے اس میں زنا آسان ہوتا ہے. ہمیشہ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بدکاری سے بچ جائیں گے. تو میں یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ سب لوگ دوسرا نکاح کر لیں، یہ تو خطرناک بات ہے، اور یہ نبھانے کی ہمت اکثر لوگوں میں نہیں ہے. ایک ہی پر اکتفا کریں اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں. لیکن بہرحال وہاں یہ ہوا، چند سال گزر گئے، اس کے بعد ان صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال اپنے پرانے گھر پر ہوا. اب آپ اندازہ کریں، میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقوی جس کو کہتے ہیں، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی کوشش کس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور وہ صاحب اولاد ہو تو اس کی بیوی کو اس کی میراث کا 8واں حصہ ملتا ہے. میراث میں 8واں حصہ ملتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے یہاں آج کل میراث صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا دستور ہی نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلے بھی معلوم نہیں ہے. بیٹیوں کا حصہ دینے کا رواج نہیں ہے، بیویوں کا حصہ دینے کا رواج نہیں ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. تو 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے. کیا ہوا یہ فون بات اس کو روکنے کے لیے نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی بول رہا ہے، روکنے والے بولیں گے تو مزید شور ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ خطبے کے وقت بولنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو چپ کرنے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. من قال لاخیہ اسکت فقد لغا. اس وقت میں اگر کسی کو آپ نے چپ کرنے کے لیے کہا چپ ہو جا، تو یہ بھی آپ نے لغو کام کیا، کیونکہ بغیر بولے بھی کام چل سکتا تھا اشارے سے. وہی کرنا ہے. مسجد، یہ بات آ گئی تو میں یہیں کہہ دوں، اس بات کے بارے میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد میں ہم لوگ بے تکلف بات کرتے ہیں. اکثر مسلمان مسجدوں میں، یہاں بھی دیکھ لیا میں نے 2 نمازیں پڑھ کر، اور یہ صرف آپ کے یہاں کا عیب نہیں ہے، ہر جگہ کا یہ مرض ہے. معلوم ہے آپ کو، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا، یہ آوازیں بلند ہونے سے مراد وہی ہے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بلند آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں، آہستہ بول کے بھی کام چل سکتا ہے ضروری بات کرنی ہے تو. لیکن مسجدوں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں تو حدیث میں مصیبتیں آنے کے جو سبب بیان کیے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پریشانیاں آ رہی ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کچھ درخواست کر سکتا ہوں، اجازت ہو؟ ہر آدمی مجھ سے وعدہ کر لے، یعنی اللہ سے کر لے میرے کہنے سے، کہ آج سے مسجد میں بلند آواز سے نہیں بولیں گے کسی بھی ضرورت کے لیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں. مسئلہ یہ کہ جب بولنے کا نمبر آتا ہے تو سوچنے کا پروگرام نہیں ہم لوگوں کے یہاں بالکل، اس لیے خواہ بولتے ہیں. جمعے کے دن دیکھتے ہیں آپ، خطبہ ختم ہونے کے بعد باہر کے نمازیوں کو اندر بلانے کے لیے شور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے ابھی ہوتا ہوگا، ہاں ادھر آ جاؤ، اس صف میں آ جاؤ، اس صف میں آ جاؤ. ابھی نماز جنازہ میں ہو رہا تھا کہ ادھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. کیوں؟ آخر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جگہ خالی آ جائیں. پریشانی کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ایمانداری سے بتائیں کہ دنیا کے کسی حاکم کے سامنے جا کے زور سے بولتے ہیں تو وہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے. یہاں تو ڈرتے ڈرتے آنا ہے اور محسوس کرانا ہے کہ اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے طے کر لیں، زور سے نہیں بولیں گے کبھی بھی. کوئی بھی بات ہو، ضرورت مثلا ایک آدمی دور کھڑا ہے، اس سے ہمیں کوئی بات کہنی ہے، وہاں جا کر کہہ دینا. یہیں سے کیوں بول رہے ہیں؟ اپنا گھر تھوڑی ہے یہ. اور بولنے کا تو ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ مسجدوں میں آواز بلند ہونا، اس کو آپ طے کر لیں. اگر ایک آدمی آواز بلند کر رہا ہے تو روکنے کے لیے آپ نہ بولیں، ورنہ اور شور ہوگا. تو
مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی، شوہر اگر اولاد والا ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. ایک بیوی ہو تو 8واں حصہ، 2 بیوی ہو تو وہی 8واں حصہ 2 آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیا جائے گا. 4 ہوں تو وہی 4 میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس طرح ہوتا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، سارا مال بھی یہی ہے پرانی بیوی کے پاس، اور شوہر نے بیوی سے یہ بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نے نکاح کر رکھا ہے دوسرے شہر میں. اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم جیسا کوئی آدمی ہوگا تو اس بیوی کو میراث بھیجے گا؟ میراث میں سے اس کا حصہ بھیجے گا؟ سوچے گا بھی نہیں. مجھے کیا مطلب، میرے شوہر نے تو نہیں بتایا. لیکن جس کا مزاج یہ ہو کہ صرف حلال کھانا ہے، ہم لوگوں کا قصہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں مل جائے جس طرح مل جائے، اور جو آخرت پہ نظر رکھتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے جو ملے حلال ملے، میرا حق ملے، دوسرے کا نہ میرے پاس آئے. تو اس اللہ کی بندی نے شوہر کی میراث کو تقسیم کیا، 8واں حصہ الگ کیا، اور اس 8ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا ایک بوری میں بہت سارا سامان تھا، زیورات بھی تھے، پیسہ بھی تھا، درہم دینار اور چیزیں، اس کو ایک بھر کے کسی چیز میں ایک آدمی کو کرایہ دیا اور پتہ بتایا کہ وہاں کا سفر کرو، فلاں شہر میں فلاں جگہ ایسا مکان ہوگا، اس میں ایک عورت ہوگی، اس کا یہ نام ہے، اس کو جا کر پہنچا دو کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی میراث میں سے یہ آپ کا حصہ ہے. یہ تو ادھر کی بات ہوئی. وہ آدمی لے کر وہاں پہنچا. کیا بات ہے، سارے لوگ اچھے تھے. اس نے جا کر خبر سنائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر اس نے وہ مال دیا کہ یہ آپ کے بڑا مالدار آدمی تھا، آپ کے شوہر کے مال میں سے آپ کا حصہ ہے، 8ویں حصے کا آدھا ان کی پہلی بیوی نے بھیجا ہے. تو اس اللہ کی بندی نے جواب دیا کہ یہ مال، اس میں میرا حق نہیں بنتا، یہ واپس لے جاؤ، میرے شوہر کی پہلی بیوی کو سلام کہو اور ان سے کہہ دینا کہ جب ہمارے شوہر آخری بار یہاں آئے تھے تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، انتقال کے وقت میں ان کی بیوی نہیں تھی، لہٰذا یہ مال میرا نہیں ہے، واپس لے جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے وہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اب آپ بتائیں، جو آدمی یہ طریقہ اختیار کرے گا، ایمانداری سے سوچ کے بتائیں، سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دینا لکھ رکھا ہے اس کی تقدیر میں، وہ کم کر دیں گے اللہ میاں یا برکت بڑھا دیں گے؟ کم تو ہوگا نہیں. اچھا، اگر حلال حرام سب بھڑپ تو زیادہ ہو جائے گی، اس کی تقدیر سے زیادہ ہو جائے گا. جو لکھا ہے وہی ملے گا، جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور برکت الگ سے ختم ہو جائے گی، انجام الگ سے خراب ہوگا. تو یہ مثالیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری زندگی اسی نہج پر آ جائے، اسی ڈھنگ پر آ جائے، اسی طریقے پر آ جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو گناہ کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں چونکہ ہم کمزور ہیں کہ اللہ ہمیں گناہ کے موقع ہی سے بچا لے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ گناہ کا موقع ملے، حرام کمانے کا موقع ملے، جھوٹ بول کے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، دوسرے کا حق دبانے کا موقع ملے، بدکاری کرنے کا موقع ملے، دنیا کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ کا خوف ہمیں اس گناہ سے واپس لے آئے، ہے اصل یہ کرنے کا کام. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے بندے موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں، خوب نمونے دیکھ لیے ہم نے. ایک مرتبہ ایک مجلس تھی ہماری کیرانے میں، اس میں ایک جوان آیا. کیسا جوان؟ دلی کی ایک بہت مشہور ٹاپ کی یونیورسٹی، اس کا شاندار اسٹوڈنٹ، ٹاپ کرنے والا. اب وہ IAS کی تیاری کر رہا ہے. دلی یونیورسٹی کے لاکھوں طلباء میں اس نے ٹاپ کیا. اس نے یہ بتایا مجھے تنہائی میں کہ میں ایسے حال میں نکلا ہوں آپ کی مجلس میں آنے کے لیے کہ مجھے ایک لڑکی کی طرف سے
کھلی دعوت اصرار کے ساتھ مل رہی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ آج ساتھ میں رات گزاریں گے. اور وہ فوٹو بھیج رہی تھی، اپنے خراب قسم کے فوٹو بھی بھیج رہی تھی واٹس ایپ پر، اور کہہ رہی تھی کہ یہاں رکو، آج رات گزاریں گے. ایک ایسا جوان لڑکا جس کو اس طرح کی دعوت مل رہی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے مسجد کی ایک مجلس میں آ گیا. کیا توفیق ہے اللہ کی. مجھے اس دن سے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں تم پہ رشک کرتا ہوں. تو یہ کردار آ جائے گا انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو جس کو آپ بیعت کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف دل میں پیدا ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے تو اللہ کا نام لینا ہے. اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو اللہ کا نام لینا ہے. اسی کو ذکر کہتے ہیں. بھائی ذکر میں کیا کیا جاتا ہے؟ زور سے کہیں یا آہستہ سے کہیں، ہمارے سلسلے میں آہستہ کہتے ہیں تو وہ اللہ کا نام ہی تو لیتے ہیں نا. اللہ کا جب نام لیں گے تو اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں پیدا ہو جائے گا. اور جب دل میں محبت بھی ہوگی اور خوف بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا کہ گناہ کا موقع ملے گا بھی تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے. تو بس اسی نیت سے ہم سب اس کام کو کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. کس آدمی کی زندگی میں کیا گناہ ہے وہ ہر ایک خود جانتا ہے. اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی سارے گناہ نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے. کوئی بھی آدمی سارے گناہ نہیں کرتا. ایک ہمارے حضرت تو یوں فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور سے جو دیندار لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. زیادہ تر گناہوں سے 90% 95% گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. 2-4 میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کی وہی مصیبت بن جاتے ہیں. اللہ تک پہنچنے میں وہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ لو جی 90-95 گناہوں سے بچ رہے ہیں پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے، تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. اس کا جواب سنیے. آپ نے ایک رسی کو باندھا، رسی میں گرہیں لگائیں 100 گرہیں. اس کے بعد اس کو کھولنا شروع کیا. 1 گرہ کھول دی، 10 گرہ کھول دی، 50 کھول دی، 80 کھول دی، 90 کھول دی. کیا وہ کھل گئی رسی؟ نہیں. 10 باقی ہیں. 95 گرہیں کھول دی، 5 باقی ہیں. ابھی کھل گئی رسی؟ نہیں کھلی. 96 97 98 99 بھی کھول دی تو بھی رسی بندھی ہوئی ہے، ابھی 1 گرہ باقی ہے. پوری کھلی ہوئی رسی کب کہلائے گی؟ جب 100 کی 100 کھول دی جائیں. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. لو جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو مشکل کر دیا، پھر جئیں گے کیسے؟ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے جوانوں کے ذہن میں، زندگی کیسے گزاریں گے سارے گناہ چھوڑ دیں گے تو؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ گناہوں کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کے خیال میں زندہ ہی نہیں رہتے ہوں گے. آپ یقین کریں زندہ رہنے کا مزہ ہی اس وقت آئے گا جب سب گناہ چھوڑ دیں گے. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ کوئی زندگی تھوڑی ہے. دنیا کی ہر لذت آپ حاصل کر سکتے ہیں تقوی کے ساتھ. ہم نے اسی زمین پر اسی زمانے میں ایسے لوگ دیکھ رکھے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، دنیا کی ہر لذت ہے اور حلال ہے. وہ متقی ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ کھربوں کی دولت کے مالک ہیں اور دیندار ہیں. وہ حلال کمانے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ کوئی ناجائز کام نہیں کرنے والے ہیں. بہترین زندگی گزرتی ہے. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے پاس ہندوستان میں جس کے پاس اتنا پیسہ کہ سپریم کورٹ نے اس پر فائن لگایا، جرمانہ لگایا 850 کروڑ کا، اور وہ 1 دن میں ادا کر دیا. خالی لگائی نہیں، ادا بھی کر دیا 1 ہی دن میں. اتنا بڑا مالدار آدمی جس نے جرمانہ لگا، خالی اس کی دولت کتنی ہوگی، اور ادا بھی کر دیا 1 دن میں 850 کروڑ. اتنے بڑے مالدار آدمی کا حال یہ ہے کہ رمضان کی ساری رات، رمضان کی ہر رات مسجد میں گزارتا ہے.
اور اس سے زیادہ تعجب اس کے بیٹے کا حال ہے۔ اتنے بڑے مالدار کا بیٹا عام ماحول کے اعتبار سے کیا کیا عیاشی نہیں کر سکتا، جوان بیٹا، ان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، کیا ان کے پاس زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے؟ ہر چیز ان کے پاس، اپنا جہاز ہے، سفر کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں، جہاز ہے اپنا، جس کو چلانے کے لیے امریکن پائلٹ ہے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اور تقوی کا یہ عالم ہے، عبادت کا یہ عالم ہے، زندگی ایسی گزارتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، بس اسی نیت سے یہ کام کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیا چھوڑنا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اور پھر کوشش کرے ان سے بچنے کی، اور یہ کوشش، یہ جو کام ہے، یہ اس کوشش میں مدد کرنے کا ایک راستہ ہے۔ باقی بیعت ہو جائیں جو حضرات، خاص طور سے حضرات علماء، وہ رابطہ بھی رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، جب 15 دن کا علاج ہو گیا تو پھر جاتے ہیں تو دوا بدلنی ہے کیا، تو اسی طرح سے رابطہ رکھنے کی کوشش کریں۔ نوہر سے الحمدللہ ہمارا رابطہ بہت مضبوط ہو ہی گیا، بغیر آئے مضبوط ہو گیا، ان جوانوں کے ذریعے 2 سال سے زیادہ ہو گیا۔ ہمارے اسحاق صاحب، عارف بیٹھے ہیں ادھر، اور کون کون ہیں، سب کے نام لینا بھی ضروری نہیں، نام کے لیے تھوڑی کیا، یہ تو اللہ کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے اتنی پکی دوستی کر لی کہ ہمیں نوہر آنے کے لیے واقعتاً جی چاہنے لگا اور وقت نکالنا پڑا۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو بھی قبول فرما لے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نافع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں مگر بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، اور وہی احساس ہمیں مسجد میں لایا ہے۔ اے اللہ، ہم سب نے مل کر اس وقت آپ کے سامنے توبہ کی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہوگی، لیکن ہر بار ہم نے اپنی توبہ توڑی ہے۔ اے اللہ، آج ایک بار پھر ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، آج کی توبہ کو ہمارے لیے توبہ نصوح بنا دیجیے۔ اے اللہ، گناہوں سے اب تک ہمارا پیچھا چھوٹا نہیں ہے، زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، باقی کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اے اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی اچھے بندے بن جائیں، ہم بھی متقی بن جائیں۔ اے اللہ، آپ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں متقیوں میں شامل فرمانے۔
اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارے ارادے پورے نہیں ہوتے، آپ ارادہ کریں جو بھی ارادہ ہوگا آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے لوگوں کو متقی بنانے کا ارادہ کر لیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کا دباؤ قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اے اللہ آپ آسانی کے ساتھ ہمارا پیچھا نفس و شیطان کے دباؤ سے چھڑا سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ بس اب ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ قیامت میں جب آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اے اللہ سارے اعمال پیش ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ تو اس لائق نہیں ہے کہ کسی کو اے اللہ ہمارا نام اعمال کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہمارا اعمال نامہ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہی اس کو سن سکیں، ہم ہی اس کو دیکھ سکیں۔ اے رب ہم ابھی دنیا میں ہیں، اور دنیا میں آپ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے اپنی رحمت سے کہ آپ کے جو بندے توبہ کریں گے آپ ان کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ آپ توبہ کو قبول کریں گے۔ اے اللہ ہم سب مل کے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجئے، گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے دیجئے، اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، اے اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جن کی بیٹیوں کی شادیاں یا بیٹوں کی رکی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے آسان فرما دیجئے، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کو بیٹوں کی یا بیٹیوں کی طرف سے سکون نہیں ہے اللہ ان کو سکون عطا فرما دیجئے، ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہمیں اولادوں کے غم سے محفوظ رکھیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری امیدوں سے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، ہمارے کام بگڑنے سے ہمیں بچا لیجئے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اس پوری امت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ دین کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل سے جاری فرما دیجئے، تعلیم کے، تربیت کے، تدریس کے، اے اللہ اور جتنے بھی کام عبادتوں کے اللہ آزادی سے نہیں ہو پا رہے ہیں اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دیجئے، اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی اور ہر مسجد کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ خیر کے مطابق سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، متعلقین کی، پوری امت کی، جان و مال کی، عزت آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کی، کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایک بار پھر ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ یہاں کے باشندوں نے اس گناہ گار کو بلایا ہے، اے اللہ یہ تو ان کا حسن ظن ہے، مگر یا اللہ آپ غور فرمائیں انہوں نے کیوں بلایا، مجھ سے تو ان کو دنیا کی کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، اے اللہ یہ لوگ آپ کے سامنے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی زندگی چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اور ان کو بھی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے علاوہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، اے اللہ ہم نے سنا ہے کوئی اندھا بھکاری تھا، مانگتا پھر رہا تھا، ایک مسجد کے دروازے پہ جا کے مانگنے لگا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگا کیسا گھر والا ہے، نہ بھیک دیتا ہے نہ جواب دیتا ہے، کسی نے بتایا کہ اللہ کے بندے تو تو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، کسی کے گھر کے دروازے پہ نہیں ہے۔ اس اندھے بھکاری نے جب سنا کہ میں اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا تو اس نے اپنا پیالہ پھینک دیا کہ
کہ جب اللہ نے مجھے اپنے دروازے پہ بلا لیا اب میں بندوں کے دروں پہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ ہم بھی آپ کے در پہ آ چکے ہیں، اب ہمیں اپنے در سے واپس نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو دنیا ہمیں ذلیل کرے گی، دنیا ہمیں دھتکار دے گی۔ اللہ ہمارا دینے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اسی عقیدے پر ہم جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی عقیدے پر ہم جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اور انجام بہتر فرما دیجئے، ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، ہمارے اسے اللہ جمع ہونے کو نافع بنا دیجئے، مقبول بنا دیجئے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، یہاں کے تمام مسلمانوں کے دلوں پر رحمت نازل فرما دیجئے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے ہر شخص کے دل پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنی دائمی اور سچی یاد ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی مانگا وہ دے دیجئے، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسلۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔